ہاں، یہ بہت خوبصورت شہر ہے۔ میں جلد تمہیں اس کے قابل دید مقامات دکھاؤں گا۔ فی الحال تم صرف میرا ہی گھر دیکھ سکو گی۔ وہ ایک دو منزلہ گھر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ جولیا اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک سادگی سے آراستہ دلکش گھر تھا۔ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں اکیلے ہی رہتے ہو؟ ہاں، بس ایک ملازمہ ہے جو ہفتے میں 2 مرتبہ آتی ہے۔ میں ایسے کہہ دوں گا کہ اگلے چند دن وہ چھٹی کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں یہاں دیکھے۔ جولیا ممنون لہجے میں بولی، تم میرے لیے جو کچھ کر رہے ہو میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں کسی کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوں، وہ بولا۔ آؤ میں تمہیں تمہارا بیڈ روم دکھا دوں۔ اوپر کے حصے میں ایک آرام دہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے تم یہاں اطمینان سے رہ سکو گی۔ جولیا نے اندر قدم رکھا اور بولی، یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں کھانا بنانے کے لیے کچھ چیزیں لے آؤں گا۔ ویسے بھی میں تو باہری کھانا کھاتا ہوں۔ ہاں، جولیا کچھ ہچکچا کر بولی، میں اتنا اچھا نہیں پکا سکتی، لیکن میں پکا لیتا ہوں اور وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اسٹیو ہنس کر بولا، تم بے فکری سے یہاں رہو، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ جولیا چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، شکریہ۔ اس کے گلابی لبوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں کوئی انکہی بات۔ نیچے آ کر اسٹیو نے کہا، یہاں ٹی وی، سی ڈی پلیئر وغیرہ سب کچھ ہے، تم بور نہیں ہوگی۔ تمہارا وقت اچھا گزرے گا۔ بہت خوب، وہ کہنے لگی۔ کچھ اور چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، یہاں سب کچھ ہے۔ تو پھر میں آفس جا رہا ہوں، وہاں ابھی بہت سا کام پڑا ہوا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اسٹیو، جولیا نے پکارا۔ وہ پلٹا اور مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں اگر میں اپنی روم میٹ کو فون کر لوں؟ وہ میرے لیے فکر مند ہوگی۔ اسٹیو نے سر ہلایا۔ نہیں، بالکل کوئی حرج نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی فون کرو یا اس گھر سے باہر نکلو۔ تمہاری سلامتی کے لیے ایسا ضروری ہے۔ فیشن شو کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ تمام ماڈلز بہترین انداز میں ریمپ پر چل رہی تھیں۔ ان کے لباسوں کے لیے زوردار تالیاں بج رہی تھیں۔ ہال میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ لوگ ہال کے آخر میں دیوار کے ساتھ بھی کھڑے تھے۔ اسٹیج کے پیچھے کینڈل کھڑی اپنی اس کامیابی پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ دروازے پر کچھ ہلچل سی ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ 2 پولیس اہلکار دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کینڈل کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی پشت پر پسینے کے قطرے نیچنے لگے۔ ایک پولیس اہلکار اس کے قریب آیا اور بولا، کیا آپ مسز کینڈل ہیں؟ ہاں، کینڈل نے سانس روک کر کہا، ہم آپ کو مارتھا ریان کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، کینڈل نے احتجاج کیا، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ ایک حادثہ تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، اس کا سارا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ اوہ، ایسے ڈراؤنے خواب اسے کئی بار نظر آئے تھے۔ وہ اس طرح خوف کے عالم میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ اسے سارے کی ضرورت تھی۔ وہ مارک سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ کینڈل کو بھی ایک فیشن شو کے لیے باہر جانا تھا۔ فیشن انڈسٹری میں اس کا ایک نام تھا۔ اس کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں۔ ستمبر میں وہ کپڑوں کا چناؤ کرتی تھی۔ اکتوبر میں وہ سارا وقت کپڑوں کے نئے ڈیزائن بنانے میں مصروف رہتی تھی۔ دسمبر جنوری میں انہیں سلوایا جاتا، ماڈل منتخب کی جاتی، ان کی ریہرسل ہوتی اور تب کہیں فروری اور اپریل میں وہ ایک بڑا شو کرنے میں کامیاب ہوتی۔ وہ اب بھی ایک شو کے انتظامات کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اپنے آفس آئی تو سیکرٹری نے اسے بتایا، میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ہال کی تمام سیٹیں بک ہو گئی ہیں۔ شکریہ، کینڈل نے بے توجہی سے کہا۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ ہاں، آپ کے لیے ایک ارجنٹ خط آیا ہے جو کچھ دیر پہلے ایک کوریئر دے گیا ہے۔ کینڈل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خط کہاں سے آیا ہوگا۔ اس نے ڈیسک پر پڑا ہوا خط اٹھایا۔ خط کھولتے ہوئے اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ ڈیئر مسز کینڈل، میرے بینک نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں اب تک رقم وصول نہیں ہوئی۔ گویا آپ رقم بھیجنے میں تسلسل سے کام لے رہی ہیں، اور آپ کی اس غفلت کی وجہ سے ہماری ضروریات کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں، لہٰذا آپ کو بھی اس میں حصہ بٹانا ہوگا۔ اگر آپ اس رقم کو دگنا کر دیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ آپ کو زحمت نہیں دی جائے گی۔ آپ کے پاس اس کے لیے 15 دن ہے۔ اگر اب بھی آپ نے مجرمانہ غفلت سے کام لیا تو پھر ہم متعلقہ حکام سے رابطہ کرنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کریں گے۔ خط کے مندرجات ختم ہو چکے تھے۔ نیچے کسی کے دستخط نہیں تھے۔ کینڈل پریشانی کے عالم میں اس خط کو کئی بار پڑھ چکی تھی۔ اتنی بڑی رقم تو وہ کسی بھی طرح اکٹھا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا زیادہ تر سرمایہ فیشن شو کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔
وراثت کی رقم کب ملے گی اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر وہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کس طرح کر سکتی تھی؟ مارک کہیں رات کو آیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے اسے وہ خط دکھایا۔ اتنی بڑی رقم۔ وہ پریشان ہوا۔ یہ تمہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ تم کون ہو؟ انہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں، انہیں سب خبر ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ انتظام کرنا پڑے گا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اپنی وراثت کے بدلے کسی بینک سے قرضہ لے لو، لیکن یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ مارک، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، یہ ہماری زندگی کا معاملہ ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ ایسا کوئی قرض مل سکتا ہے یا نہیں۔ بینک کے اپنے قواعد و ضوابط تھے، ان کی طرف سے انکار ہو گیا۔ کینڈل بری طرح الجھ گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ وہ آفس میں کام ادھورا چھوڑ کر گھر آ گئی کہ مارک کے ساتھ مل کر اس مشکل کا کوئی حل نکالے۔ مارک اسے سہارا دے سکتا تھا، اس کے علاوہ وہ کسی اور سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر مارک گھر پر نہیں تھا۔ کینڈل کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اسے پولیس کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے تاکہ روز روز کی اس بلیک میلنگ سے جان چھوٹ جائے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھی دیر تک سوچتی رہی کہ وہ اتنی ہمت کہاں سے لائے گی کہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر خود کو پولیس کے حوالے کر دے، لیکن اسے ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ روز روز مرنے سے یہی بہتر تھا کہ ایک بار ہی فیصلہ کر لے۔ یہی سوچتی ہوئی وہ اٹھی اور مار کے کمرے سے رائٹنگ پیڈ لینے کے لیے اس نے ڈیسک کی دراز کو باہر کھینچا۔ اس کا پاؤں ردی کی ٹوکری سے لگا اور وہ الٹ گئی۔ بیکار کاغذ باہر گر پڑے۔ کینڈل نے ناگواری سے وہ کاغذ اٹھا کر ٹوکری میں ڈال لے تو اس کی نگاہ اچانک اپنے نام پر پڑی، مسز کینڈل۔ اس نے مڑے توڑے کاغذ کو سیدھا کیا اور ساکت سی رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا۔ مارک بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اس کا شوہر اسے بلیک میل کر رہا تھا، اس کے شوہر نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ وہ ادا کر کے اسے پاگل بنا رہا تھا، اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور اس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھے ہوئے تھا۔ کیا اس کی محبت ایک دھوکہ، ایک فریب نہیں تھی؟ وہ وہیں نیم جام سی بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھوں میں وہی خط تھا جو اس نے ردی کی ٹوکری سے نکالا تھا۔ مارک آیا تو اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود خط کو دیکھ کر اسے معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ کینڈل نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مارک، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کے لہجے میں بے حد دکھ تھا۔ اس کی ذمہ دار تم ہو۔ تم، وہ بولا۔ میں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں تم کینڈل سیڈن فورڈ، تم ایک کامیاب بیوی، ایک مشہور ڈیزائنر، ایک معروف بزنس وومن جس کے پاس اس کے شوہر کے لیے کوئی وقت نہیں۔ کیا مطلب؟ تم نے ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچا، خود کو ہی نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ ہم جہاں کہیں بھی گئے تم وہاں سٹار تھی، اور میں مسز کینڈل کا بیچارہ شوہر جو کسی پالتو کتے کی طرح اس کے پیچھے دم ہلاتا ہوا چلتا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو مار، میں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں کیا۔ تم تمام دنیا میں فیشن شو کرنے کے لیے مصروف رہتی ہو تاکہ تمہارا نام ہو، تمہارا بزنس ترقی کرے اور تمہارا شوہر تمہارے گھر آنے کا انتظار کرتا رہے۔ تم نے خود کو کبھی مسز مارک نہیں بننے دیا، البتہ مجھے مسٹر کینڈل ضرور بنا دیا۔ مجھے ایک بیوی کی ضرورت ہے جو تم کبھی نہیں بن سکی کینڈل، اس لیے مجھے دوسری عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑا، جو واقعی عورتیں ہیں، جو میرا خیال رکھ سکتی ہیں، جن کے پاس میرے لیے وقت ہے۔ کینڈل کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ بے بسی سے بولی، بس کرو مارک، بس کرو۔ جب تم نے مجھے اس حادثے کے بارے میں بتایا تو میرے ہاتھ میں ایک حربہ آ گیا تم سے بدلہ لینے کا۔ میں تمہیں ان خطوط کو پڑھ کر پریشان ہوتے دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوتا تھا۔ اور بس کینڈل چلائی، بہت ہو گیا، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، میں آئندہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، اب اس کا کوئی امکان نہیں، البتہ یہ بتا دو کہ اب تم خود پولیس کے پاس جاؤ گی یا مجھے؟ دفع ہو جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، اور ہاں بے فکر رہو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میرا آخری تحفہ کہ تم محفوظ ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ جا چکا تھا۔ اگلے ہی دن کینڈل سائمن کے آفس میں تھی، زرد چہرے کے ساتھ تھکی تھکی سی، متذبذب اور پریشان کہ بات کیسے شروع کرے، کہاں سے شروع کرے۔ مس کینڈل، آپ نے فون پر کہا تھا کہ آپ کو کوئی اعتراف کرنا ہے۔ اسٹیو نے اس کی مشکل حل کی۔ ہاں، وہ آ بھر کر بولی۔ میں نے کسی کو مار دیا ہے۔ وہ بات مکمل نہیں کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسٹیو نے ٹیشو کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا اور خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد وہ خود ہی بولی، وہ ایک حادثہ تھا جس میں میرا قصور اتنا نہیں تھا۔ وہ خاتون اچانک سڑک کراس کرنے لگی اور میں گاڑی نہیں روک سکی۔ میں اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ میں وہاں سے بھاگ گئی
اور وہ عورت سڑک پر پڑی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مر گئی تھی۔ مس کینڈل گھبرائے مت، مجھے شروع سے تمام تفصیلات بتائیں تو میں کوئی قانونی پہلو نکالنے کی کوشش کروں گا۔ کینڈل کو حوصلہ ہوا اور اس نے تمام واقعہ اسٹیو کے گوش گزار کر دیا۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، تو گویا آپ پولیس کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ ہاں، اگر میں نے ایسا پہلے کر دیا ہوتا تو میں اپنے گھر میں زندگی نہ گزارتی۔ اور آپ کا شوہر، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کا تذکرہ جانے دو، وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل گیا۔ میں میڈیا کو اس کا موقع نہیں دینا چاہتی کہ وہ جو دل چاہے کیا سرائیاں کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو پولیس اسٹیشن لے جاتا ہوں۔ اس اعتراف کے بعد شاید آپ کو ایک رات جیل میں گزارنی پڑے، لیکن میں صبح ہی آپ کی ضمانت کروا لوں گا۔ اس کرب اور پریشانی سے نکلنے کے لیے میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسٹیو کی ابھی آنکھ نہیں کھلی تھی کہ اسے کچھ پکنے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ گیا۔ یہ واقعی انڈے، پنیر اور روسٹ کی خوشبو تھی۔ وہ پریشان ہوا کہ کہیں ملازمت تو نہیں آ گئی۔ وہ جس روز آتی تھی اس کے لیے ناشتے بھی بنا دیتی تھی۔ اس نے اس کا ڈریسنگ گاؤن پہنا اور چپل پاؤں میں اڑستا ہوا کچن تک آیا اور ٹھٹک گیا۔ جولیا چولہے پر کچھ پکا رہی تھی۔ گڈ مارننگ، آج تو تمہیں میری کوکنگ برداشت کرنی پڑے گی، جیسی بھی ہے، وہ خوش مزاجی سے بولی۔ ہاں، مشہور یہی ہے کہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اسٹیو بھی مسکرایا۔ وہ الجھی ہوئی بالوں اور سوئی سوئی سی آنکھوں کے ساتھ من کو بھا رہی تھی۔ تمہیں پکانے کی ضرورت ہی کیا، تم تو سینکڑوں شیف رکھ سکتی ہو۔ اچھا، کیا واقعی مجھے اتنی زیادہ رقم مل سکتی ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، وراثت میں تمہارا حصہ ایک ارب سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں آتا۔ یقین کر لو، یہ سچ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ اگر مجھے اجازت دو تو میں کچھ کہوں؟ ہاں ضرور۔ فرائنگ پین میں انڈے جل رہے ہیں۔ اوہ سوری سوری، جولیا نے جلدی سے فرائنگ پین چولہے سے اتارا۔ میں ابھی اور بنا دیتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، آج دیکھتے ہیں کہ جلے ہوئے انڈے کیسے ہوتے ہیں۔ او آئی ایم سوری، جولیا خجل سی ہو کر بولی۔ اسٹیو نے ایک الماری کھول کر سیریل کا ڈبہ نکالا۔ کیا خیال ہے، ایک صحت بخش ریڈی میڈ ناشتہ کیوں نہ کیا جائے؟ بالکل، بہت خوب۔ جولیا نے انگوٹھا بلند کیا۔ اسٹیو نے 2 پیالوں میں سیریل ڈالا، فریج سے دودھ نکال کر اس پر انڈیلا اور دونوں کچن ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ جولیا نے پیالے میں چمچہ ہلاتے ہوئے کہا، کبھی کوئی تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہے؟ اسٹیو ہنس کر بولا، دوسرے لفظوں میں تمہارا مطلب ہے کہ میں کسی خاتون سے منسلک ہوں یا نہیں؟ جولیا کے رخسار گلابی ہو گئے۔ وہ کچھ جھجک کر بولی، چلو تم ایسا ہی سمجھ لو۔ ہاں، میری تقریباً 1-1.5 سال تک ایسی دوستی رہی ہے، مگر کامیاب ثابت نہیں ہو۔ اوہ سوری۔ اور تم؟ کچھ بتانا چاہوں گی اپنے بارے میں؟ جولیا نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بہت سوچ کر جواب دیا، ہاں بس کچھ عجیب سا تضاد تھا۔ ہم میں سے ایک شادی کرنے کے حق میں تھا، لیکن دوسرا اس طرح کے بندھن کا سرے سے مخالف تھا۔ اچھا، وہ پرخیال لہجے میں بولا، جب یہ معاملہ حل ہو جائے گا تو کیا تم واپس اپنے شہر جانا چاہو گی؟ اگر میں سچ کہوں تو مجھے کچھ معلوم نہیں، کچھ بھی واضح نہیں۔ یہ شہر میرے لیے بالکل اجنبی ہے۔ میری ماں اس شہر کے بارے میں مجھے بہت سی باتیں بتاتی تھی۔ وہ یہیں پیدا ہوئی تھی، یہیں پلی بڑھی تھی، اسی لیے انہیں اس شہر سے محبت تھی، لیکن انہیں مجبوراً یہاں سے جانا پڑا تھا۔ اگر اپنی والدہ کا سوچوں تو یہ مجھے اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں اپنے والد سے ملی ہوتی، انہیں قریب سے جانا ہوتا۔ نہ جانے تمہارے لیے کیا بہتر تھا، انہیں جاننا یا نہ جاننا۔ تم انہیں قریب سے جاننا چاہتے تھے؟ نہیں، سائمن کے ساتھ ہی اس کا سب کاروبار تھا، میرے ساتھ ان کا کوئی لین دین نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے، بے تکلف دوستوں کی طرح۔ انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اسٹیو نے اسے تمام کیس سے آگاہ کیا اور ان تمام باتوں کے بارے میں جن پر اسے شک تھا، جیسے نکلی جولیا کا اچانک نمودار ہونا اور پھر غائب ہو جانا، ہیری کا خالی تابوت، لاش کا غائب ہو جانا، ہیری کی موت کے چشمدید گواہ کا اچانک منظر سے ہٹ جانا۔ یہ سب تو بہت عجیب ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کچھ علم نہیں، مگر میں اس کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس دوران تم یہاں محفوظ ہو، بالکل محفوظ۔ وہ مسکرائی، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، شکریہ اس کے لیے۔ اسٹیو کچھ کہنا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ پھر اس نے اپنی گھڑی دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ میں آفس کے لیے تیار ہوتا ہوں، وہاں ڈھیروں کام میرا انتظار کر رہا ہے۔ اسٹیو آفس پہنچا تو سائمن اس کا منتظر تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی
ایسا سوال کیا جس نے اسٹیو کو توقع نہیں تھی۔ ہاں سناؤ، تمہارا کیس کچھ آگے بڑھا؟ اسٹیو نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ابھی تو چاروں طرف دھند ہی دھند ہے۔ جسے کسی نے یہ بھی جال پھیلایا ہے وہ بہت ذہین معلوم ہوتے ہیں، مگر ہے اسی خاندان کا فرد جس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں ہیری کے باڈی گارڈ دمتری کو تلاش کر رہا ہوں، مگر اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ کام کا آدمی ہو سکتا ہے کہ ہیری کی موت کا چشمدید گواہ صرف وہی ہے۔ پولیس نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ سوراخ رساں جس نے جعلی جولیا کے فنگر پرنٹس ڈھونڈے تھے، اس میں کئی بار کال کر چکا ہوں، مگر وہ فون نہیں اٹھاتا۔ لگتا ہے کہ مجھے خود جا کر اس سے ملنا پڑے گا۔ ویسے خاندان کی کس فرد پر تمہیں شک ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ کینڈل تو نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ ہمارے پاس نہ آتی، اس خوف سے کہ اس کا راز افشا نہ ہو جائے۔ جج ٹیلر بھی پر مجھے شک نہیں، میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ اس کے سب ساتھی اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اب تو وہ چیف جسٹس بننے والا ہے۔ ہاں مجھے وڈی پر شک ہے۔ وڈی، وہ تو منشیات کا عادی ہے، وہ ایسا کامیاب منصوبہ کیسے بنا سکتا ہے؟ ہاں لیکن منشیات بہت مہنگی ہیں، اسے پیسے کی ضرورت رہتی ہے، لیکن وہ اکیلا یہ سب نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے بیوی کا بھائی ایک مشکوک آدمی ہے، اس کے انڈر ورلڈ سے بھی تعلقات ہیں، اور وہ منشیات کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔ بظاہر وہ ایک بیکری میں کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنی بہن کے کہنے پر ایسا کوئی اقدام کیا ہو۔ میں نے پولیس کو اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور جولیا کی سنو، اصلی جولیا تمہارے یہاں خوش تو ہے نا؟ ہاں زبردست ہے، وہ خوش ہے۔ اسٹیو کے لہجے میں کیسی لہک تھی کہ سائمہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجے میں بولا، ہاں وہ بہت خوبصورت ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اسٹیو کی مسکراہٹ میں تازگی تھی۔ دوپہر کو پولیس انسپکٹر کا فون آیا۔ مسٹر اسٹیو، ہم نے آپ کا بندہ ڈھونڈ لیا ہے۔ بہت خوب انسپکٹر، شکریہ۔ کیا اسے یہاں لانے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسی کوئی جلدی نہیں، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ اسٹیو پریشان ہوا۔ کیا؟ کچھ دیر پہلے ہمیں ایک لاش ملی ہے، اس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اور اسے کئی بار گولی ماری گئی ہے۔ اوہ، وہ جس مافیا سے تعلق رکھتا تھا ان کا اپنے نافرمانوں سے انتقام لینے کا یہی طریقہ ہے۔ وہ اپنے مجرم کی انگلیاں کاٹ کر اس کا خون بہنے دیتے ہیں، جب وہ آدموا ہو جاتا ہے تو اسے گولی مار دیتے ہیں۔ تو گویا ہیری کا باڈی گارڈ دمتری اس کی موت کا چشمدید گواہ بیان دینے کے قابل نہیں رہا، اسٹیو نے مایوسی سے کہا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، انسپکٹر بولا۔ اسٹیو کو بڑی امید تھی کہ دمتری اس کے لیے ایک بڑی مدد ثابت ہوگا، اس کے بیان کے ذریعے شاید وہ اصل مجرم تک پہنچ سکے، لیکن اس کی امیدیں خاک میں مل گئی تھیں۔ گویا وہ منزل تک پہنچتے پہنچتے ایک مرتبہ پھر منزل سے دور ہو گیا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ اس کی سیکرٹری نے بتایا کہ کسی سوراخ رساں کا فون آیا ہے۔ اسٹیو نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، میں معذرت خواہ آپ کی فون کالز کا جواب نہیں دے سکا، میں شہر سے باہر تھا۔ فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت؟ میں مس جولیا سیڈن فورڈ کے فنگر پرنٹس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے… مسٹر اسٹیو، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے مس جولیا کا کوئی کیس کبھی نہیں لیا، نہ ہی میں کبھی اس شہر میں آیا ہوں۔ لیکن ہوٹل کے ریکارڈ کے مطابق آپ… اسٹیو نے کہنا چاہا۔ میرا خیال ہے کوئی اور شخص میرا نام استعمال کر رہا ہے۔ ایک راستہ اور بند ہو گیا تھا، لیکن اسٹیو نے یوں ہی ہوا میں تیر چلایا۔ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کا نام کیوں استعمال کیا گیا اور کس نے کیا؟ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک خاتون نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اسے جانتا ہوں اور تصدیق کر سکتا ہوں کہ وہ جولیا ہے، لیکن جب میں نے اس سے ملا تو وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اسٹیو کی امید بندی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اصل میں کون تھی؟ وہ دماغی اسپتال کی ایک مریضہ تھی، اس کا نام مارگو تھا۔ مجھے مینٹل اسپتال کا پتہ دیں گے آپ؟ سوراخ رساں نے پتہ لکھوایا اور بولا، آپ مجھ سے رابطے میں رہیں اور آگاہ کریں کہ کس نے میرا نام استعمال کیا ہے اور کیوں۔ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں کہ لوگ اس طرح میرا نام آزادی کے ساتھ استعمال کریں۔ ضرور ہم رابطے میں رہیں گے، اسٹیو نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسٹیو جب گھر پہنچا تو جولیا اس کے انتظار میں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے یہ بتایا، میں نے ڈنر تیار کر لیا ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ وہ میں نے نہیں بنایا، فریزر میں چینی کھانوں کے 8 ڈبے پڑ گئے تھے، میں نے انہی سے کام چلایا ہے۔ پورے 8 ڈبوں سے؟ نہیں، ابھی کئی بچ گئے ہیں۔ اسٹیو ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا میز خوبصورتی سے آراستہ تھی، مہکتے پھولوں کے ساتھ موم بتیاں روشن تھیں۔ اسٹیو نے جولیا کی طرف دیکھ کر پسندیدگی سے سر ہلایا۔ کیا آج کوئی نئی خبر ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں،
ایک بریکنگ نیوز ہے، ہمیں جعلی جولیا سیڈن فورڈ کا پتہ مل گیا ہے۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے اس سے ملنے جاؤں گا، شاید ہمیں کچھ سوالوں کے جواب مل جائیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، مجھے بہت خوشی ہوگی جب یہ معاملہ سلجھ جائے گا۔ کھانا تقریباً 2 گھنٹے تک چلتا رہا، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کھا رہے تھے۔ انہوں نے ہر موضوع پر بات کی، لیکن یوں لگا جیسے کسی موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں۔ انہوں نے ماضی اور حال کے بارے میں بہت سی باتیں کی، مگر دانستہ مستقبل کو نہیں چھوا۔ اسٹیو سوچ رہا تھا کہ جب وہ اتنے بڑے خاندان کی بیٹی ثابت ہو جائے گی تو شاید اس کے خیالات بدل جائیں۔ وہ ایک معمولی وکیل کو کوئی اہمیت نہ دے، کیونکہ اس کے سامنے بہت سے راستے ہوں گے اور بہت سے چاہنے والے اس کے راستے میں کھڑے ہوں گے۔ جولیا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، کیا معاملہ درپیش ہوگا۔ اسٹیو نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے کہ سونے کا وقت ہو گیا۔ اچھا، جولیا نے مسکرا کر کہا، شب بخیر کہنا چاہیے۔ اسٹیو بولا، شب بخیر، یہ لو کہہ دیا، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ اسٹیو مینٹل اسپتال پہنچا تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مارگو سے کس طرح ملے، کیونکہ مریضوں سے صرف رشتہ داروں کو ملنے کی اجازت تھی۔ اس نے وہاں کے انچارج ڈاکٹر سے اپنا تعارف کروایا اور اسے تمام کیس سمجھایا تو وہ بولا، میں معذرت چاہتا ہوں مسٹر اسٹیو، میں چاہوں بھی تو آپ کو مارگو سے نہیں ملوا سکتا۔ مگر کیوں؟ ہم نے مارگو کو چاروں طرف سے محفوظ کمرے میں رکھا ہوا ہے، جو بھی اس کے نزدیک جاتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ آج صبح ہی اس نے ایک میٹرن اور 2 ڈاکٹروں کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ کیا؟ اسٹیو حیران رہ گیا۔ وہ بار بار اپنی شناخت بدلتی رہتی ہے، پھر چیختی ہے کہ اس کے بھائی ٹیلر کو بلایا جائے اور سفید بیڑے میں اسے سمندر میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اس پر قابو پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے سکون آور دوا کی بڑی مقدار دے دی جائے۔ او میرے خدا، کیا وہ اس کیفیت سے کبھی نکل پائے گی؟ ہم اس کا بہت توجہ سے معائنہ کر رہے ہیں۔ اس کی یہ مجنونانہ کیفیت ختم ہو تو پھر ہم اس کا کوئی علاج کر سکیں گے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے رابطہ رکھوں گا، ضرور۔ وہ شام کو واپس پہنچا اور سیدھا آفس آیا۔ سائمن نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا کر کہا، پھر ناکامی؟ ہاں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا اور اسے مارگو کی دیوانگی کے بارے میں بتانے لگا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ اسٹیو نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ ہیلو مسٹر اسٹیو، میں انسپکٹر رینی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو جس شخص کے بارے میں معلومات درکار تھیں وہ واقعی ایک مشکوک شخص ہے۔ اچھا، وہ پتہ چلا کہ اس شخص نے بیکری بھی محض دکھاوے کے لیے کھول رکھی ہے۔ اندر خان نے اس کا کاروبار اصل میں منشیات کا ہے، لیکن وہ کافی ہوشیار ہے۔ ہم اس کے خلاف تفتیش کر رہے ہیں تاکہ اس پر مضبوط ہاتھ ڈالا جا سکے۔ اور کوئی خاص بات؟ فی الحال نہیں، شکریہ انسپکٹر۔ اسٹیو گھر پہنچا تو جولیا لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسٹیو کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ سب کچھ کیسا رہا؟ نہیں، وہاں جا کر بھی کوئی زیادہ مدد نہیں ملی۔ پھر پرسوں وصیت کو کھول کر سب کی موجودگی میں پڑھا جائے گا۔ ابھی 3 دن باقی ہیں۔ اس سارے معاملے کے پیچھے جو کوئی بھی ہے ان 3 دنوں میں سے تم سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ورنہ اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جولیا ہونٹ کاٹ کر بولی، کچھ اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر اسٹیو آفس جانے کے لیے اٹھ گیا، لیکن راستے میں وہ ہیری کے ابائی گھر پر رک گیا۔ ملازم نے بتایا کہ ٹیلر لائبریری میں ہے۔ اسٹیو وہاں پہنچا تو وہ شطرنج کی بساط سامنے رکھے خود ہی کھیل رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسٹیو کی طرف دیکھا۔ تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ ہاں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ خاتون جو کچھ روز پہلے تم سے ملنے آئی تھی وہی اصل جولیا ہے۔ پہلے والی جولیا یقیناً جعلی تھی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہی سچ ہے، اور اس خاتون کے پیچھے کون تھا وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ ٹیلر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ ہاں، شاید یہ تمہارے لیے ایک دھچکا ہو، مگر یہ تمہارا بھائی وڈرو ہے، وڈی۔ ٹیلر نے نفی میں کئی بار سارے لایا۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی پہلے یقین نہیں آیا تھا، لیکن تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا تمہارا بھائی منشیات کا عادی ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ منشیات بہت مہنگی ہیں۔ بڈھی نشے کا عادی ہونے کی وجہ سے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اسی لیے وہ لمبا ہاتھ مارنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بہن کا حصہ بھی ہضم کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی کا بھائی بھی جرائم پیشہ ہے، اس کے انڈر ورلڈ سے تعلقات ہیں۔ اسی نے تمہارے باپ کے تابوت سے لاش غائب کی تھی کہ ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہو سکے۔ کیا تم اس بارے میں اچھی طرح تفتیش کی ہے؟ ہاں، بلکہ میں ایک اور راز تک بھی پہنچ چکا ہوں۔ مسٹر ہیری کی موت
حادثہ نہیں تھی، بلکہ پیگی کے بھائی نے ہی انہیں قتل کروایا تھا۔ میں اس سلسلے میں آج ہی بیری بیڑے کے کیپٹن سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس سے مل کر حالات اور واضح ہوں گے۔ ٹیلر بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ہاں، کیپٹن سے بھی بات ہونی چاہیے۔ میں جمعرات تک واپس آ جاؤں گا، کیونکہ اس روز تمہارے والد کی وصیت پڑھی جائے گی۔ جسے تم اصل جولیا سمجھ رہے ہو وہ اب کہاں ہے؟ وہ محفوظ ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ہاں بالکل، جولیا وہاں ہے جہاں کوئی اسے تلاش نہیں کر سکتا۔ کہاں؟ وہ میرے گھر پر ہے۔ ٹیلر اپنے کمرے میں گیا اور خوشی خوشی للی کو فون کیا۔ گھنٹی دیر تک بجتی رہی، تب کہیں جا کر للی نے فون اٹھایا۔ ہیلو ہیلو ٹیلر کو فون میں کچھ اور بھی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کون ہے؟ میں ہوں ٹیلر۔ کیا تمہارے یہاں کوئی پارٹی ہے؟ ہاں، آواز میں ٹالنے والا انداز تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ تم تیار رہو سفید بیری بیڑے میں سمندر کے سفر کے لیے۔ ہاں، میں ہر وقت تیار ہوں، اس نے جیسے مذاق اڑایا۔ للی، میں سنجیدہ ہوں۔ اتنا بھی سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ٹیلر، آپ جیسے لوگ بس اس کے خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے مذاقہ خیز لہجے میں کہا۔ اچھا، میں فون بند کر رہی ہوں، میرے مہمان میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھہرو ایک منٹ، ٹیلر کو غصہ آ گیا۔ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ نہیں، تم نہیں جانتی کہ میں ٹیلر سیڈن فورڈ ہوں۔ میرا باپ ہیری سیڈن فورڈ تھا۔ وہ تھوڑے توقف کے بعد بولی۔ تم مذاق کے موڈ میں لگتے ہو۔ نہیں، یہ حقیقت ہے، اور میں آج کل وراثت کے معاملات طے کر رہا ہوں۔ اوہ، تو تم واقعی سیڈن فورڈ ہو؟ مجھے معلوم نہیں تھا، سوری۔ ہیری سیڈن فورڈ تو آج کل میڈیا والوں کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے۔ ہاں، کیا تم واقعی بحری بیڑا خرید رہے ہو؟ ہاں، اگر تم اس بحری بیڑے پر میرے ساتھ پوری دنیا کا چکر لگانے کے لیے چلو تو۔ کیوں نہیں، میں دل و جان سے تیار ہوں۔ اس کا انداز بالکل بدل گیا۔ او ٹیلر، یہ تو بڑی خبر ہے۔ ٹیلر نے مسکرا کر ریسیور رکھ دیا۔ اس لمحے کا وہ کب سے انتظار کر رہا تھا جو آج اس کی زندگی میں آیا تھا۔ للی اب اس کی تھی۔ ٹیلر نے گاڑی گھر سے کافی دور کھڑی کی اور پیدل آ کر کال بیل پر انگلی رکھی۔ گھنٹی کچھ دیر بجتی رہی، پھر دروازے کے پیچھے سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں ہوں، ٹیلر سیڈن فورڈ۔ جولیا نے دروازہ کھولا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ سب ٹھیک ہے، وہ بے تکلفی سے بولا۔ اسٹیو نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سے بات کر لوں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس کے یہاں ہو۔ میں اندر آ جاؤں؟ ہاں ضرور، جولیا دروازے سے ایک طرف ہٹتی ہوئی بولی۔ ٹیلر اندر آ گیا۔ جولیا نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ٹیلر کو لاؤنج میں آنے کا اشارہ کرتی ہوئے کہا۔ اسٹیو یہاں نہیں ہے، وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے، وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ تم یہاں اکیلی ہو یا کوئی ملازمہ بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے؟